قبرستان میں قدم رکھتے ہی ایک مہک نے میرا استقبال کیا۔ یہ خوشبو اس سے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی اور نہ ہی کبھی میں نے محسوس کی تھی۔ میں ہر جمعے کو صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے والد صاحب کی قبر پر جاتا، فاتحہ خوانی کرتا اور وہاں سے ہی اپنے آفس چلا جاتا۔ اس روٹین کو ایک عرصہ ہو گیا تھا، مگر آج میں نے قبرستان میں ایک نئی خوشبو محسوس کی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ یہ خوشبو کسی طرح سے بھی دنیاوی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ بہرحال میں والد صاحب کی قبر پر پہنچا تو اس سے چند قدم فاصلے پر ایک نئی قبر بنی ہوئی تھی۔ تازہ پھول اور چادر سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہ 2 یا 3 دن پہلے ہی قبر بنی ہے۔ والد صاحب کی قبر سے فارغ ہو کر جاتے ہوئے اس قبر پر بھی فاتحہ خوانی کے لیے رک گیا۔ فاتحہ خوانی کے دوران محسوس کیا کہ خوشبو اس قبر سے ہی آ رہی ہے۔ کنفرم کرنے کے لیے قبر کی مٹی مٹھی میں بھری تو ایک دم ٹھٹک گیا۔ قبر کی مٹی ٹھنڈی تھی، جیسے نم ہو، جبکہ مٹی بالکل خشک تھی اور کمال حد تک ٹھنڈی تھی۔ بہرحال مٹی کو وہیں قبر پر پھینک دیا اور ہاتھ جھاڑنے کے بعد چل پڑا۔ بھائی کی دکان جا کر کھولی۔ پہلا گاہک آیا تو اس کو سامان دیا۔ جب اس نے سامان لیا تو کہنے لگا کہ زماں بھائی، آج خوشبو تو بہت کمال کی لگائی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا، خوشبو؟ کون سی خوشبو؟ اس نے کہا کہ زمان بھائی، خوشبو آپ لگاتے ہو اور پوچھتے ہم سے ہو کہ کون سی خوشبو؟ بہت بھلے مان سا آدمی ہو آپ بھی زمان بھائی۔ یہ کہتے ہوئے وہ چل پڑا۔ میں نے جب اپنے ہاتھ کو سونگھا تو وہی خوشبو میرے ہاتھ سے آ رہی تھی۔ تمام دن میں اس خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ ہاتھ دھونے کے باوجود بھی میرا ہاتھ معطر رہا۔ اگلے دن ہفتے کو بھی میں نہ چاہتے ہوئے قبرستان چلا گیا۔ والد صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کی اور اس کے بعد اس قبر پر فاتحہ خوانی کی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ کون ہے جو اس قدر نیک انسان ہے، جس کی قبر ٹھنڈی ہے اور خوشبودار بھی؟ ایسا کون سا آخر عمل کر دیا کہ اتنا بڑا اس قبر والے کو انعام ملا ہے؟ اس بات نے مجھے بے چین سا کر دیا۔ گورکن بابا سے اس قبر کے متعلق میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ ایک خاتون کی قبر ہے۔ یہ جان کر اور بھی مجھے تعجب ہوا کہ عورت کو اس قدر شاندار مقام آخر کیسے ملا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ دیر تک سونے کی عادت ہونے کے باوجود صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھ کھڑا ہوا اور قبرستان روانہ ہو گیا۔ قبرستان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اسی خاتون کی قبر پر ایک باریش آدمی قرآن خوانی کر رہا ہے۔ میں والد صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے لگا۔ فاتحہ خوانی کے بعد میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو اب دعا مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دعا سے فارغ ہوا تو باہر کی جانب چل پڑا۔ اس کو جاتے دیکھ کر میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلا تو میں نے آواز دے دی، سر بات سنیے، 1 منٹ پلیز رکیے۔ کہنے لگے، جی فرمائیں۔ میں نے کہا، سر میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو تکلیف دی، مگر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ اس نے کہا کہ جی آپ پوچھیں، کیا بات پوچھنی ہے؟ انتہائی محبت سے اس شخص نے مجھے جواب دیا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، سر جزاک اللہ، میں دراصل جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کن کی قبر ہے جہاں آپ قرآن خوانی کر رہے تھے؟ اگر آپ مناسب سمجھیں تو بتا دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ سر دراصل اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ ایسی خوشبو میں نے آج تک محسوس ہی نہیں کی ہے۔ مجھے یہ دنیاوی خوشبو نہیں لگتی۔ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ صاحب قبر نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ یہ مقام ملا۔ قبر ٹھنڈی اور خوشبودار ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ قبر ٹھنڈی اور خوشبودار کیوں نہ ہو، اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی ہی ایسے کیا ہے۔ میں نے کہا، جی میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ آخر ایسا کون سا عمل ہے جس سے یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ تو اس نے بتایا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ 30 سال ہماری رفاقت رہی۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ میری بہنوں اور ماں کو میرا صحرا دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ سرکاری نوکری ملتے ہی چاند سی دلہن کی تلاش شروع کر دی گئی۔ یوں دنوں میں ہی لڑکی کی تلاش کا کام مکمل ہو گیا۔ شادی ہوئی اور ماں بہنوں نے اپنے ارمان دل کھول کر پورے کیے۔ شادی کی پہلی رات میں نے گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے اپنی پگ اس کے قدموں پر رکھ دی اور صاف صاف الفاظ میں بتا دیا کہ مجھے معاف کر دو،
میں حق زوجیت ادا کرنے سے بالکل قاصر ہوں، میڈیکلی طور پر مکمل انفٹ ہوں، صرف اپنی والدہ اور بہنوں کی خوشی کی خاطر خود غرض بن گیا ہوں۔ اس نے وہ پگ میرے سر پر رکھتے ہوئے کہا کہ آپ جیسے بھی ہیں میرا سہاگ ہیں، میرا نصیب ہیں، مجھے اب آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس دن کے بعد اس اللہ کی بندی نے میرے ساتھ 30 سال گزار دیے، میرے گھر والوں کی ہر بات برداشت کی، بانجھ ہونے کے طعنے بھی سہے، مگر میرا پردہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کیسے اس کی قبر کو ٹھنڈا اور خوشبودار نہ کرے جس نے اتنی پاک باز زندگی میرے ساتھ گزاری ہے۔ اس شخص کی تمام بات سن کر اس خاتون پر مجھے رشک آنے لگا جس نے دنیا میں صبر کیا اور اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ دوستو، آج کل کے دور میں کچھ بھی حاصل کرنا کیا مشکل ہے۔ عورت مرد ذرا سے بیمار ہوں، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ تھوڑا سا فرق لگنے پر بیوی شوہر کو کھری کھری سنا دیتی ہے، شوہر بیمار ہو تو تعلق تک استوار کر لیتی ہے۔ معاشرہ ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ صبر کا دامن ہم نے چھوڑ دیا ہے، سارا کچھ صرف اور صرف دنیا میں ہی لینا چاہتے ہیں، آخرت کی کوئی امید نہیں رکھتے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عورت مرد دونوں کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دین کے معاملے کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔